جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کی اس محفل میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی تھی، قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں نے اس کو عبادت نہیں بلکہ ایک رسم بنا رکھا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز اور قربانی کو ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بعض ناخلف لوگ اور منکرین حدیث، جو دراصل منکرین شریعت، منکرین قرآن، منکرین اسلام بھی، جو اپنے آپ کو صرف منکرین حدیث کہتے ہیں، حقیقت میں وہ پورے دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ صرف حدیث کا نہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے یہ باتیں گردش کرتی آ رہی ہیں۔ جیسے ہی حج قریب آتا ہے تو لوگوں کو غریبوں کی مدد، غریب لڑکیوں کی شادیاں یہ بہت یاد آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی حج پہ جانے کے بجائے وہ پیسہ ادھر لگا دو، قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ ادھر غریبوں میں تقسیم کر دو، گوشت بانٹنا ضروری نہیں ہے، اس کے بجائے کسی اور کی کچھ اور ضرورت ہے اس کو پورا کرو۔ اب یہ تو وہ ہو گئے جو ملحد جسے کہتے ہیں، دہریے ہیں، بے دین ہیں، جو دین کی یا دین کے شعائر کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دین اسلام کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرنا انسان کے دل کے تقوی کی جانب سے ہے۔ اگر تقوی ہے اس کے دل میں، اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہے، چاہے کچھ اور نام دے لے، وہ شخص اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سر عام حج کا انکار کرے، جو سر عام قربانی کی مخالفت کرے، جنہیں انہی دنوں میں غریب لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ قربانی جس کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم نہیں لیں گے چونکہ یہ منکر ہیں، تو قربانی کا ذکر قرآن میں کہاں؟ ابھی ہمارے شیخ سمیع اللہ صاحب نے نماز میں دونوں رکعتوں میں قربانی سے متعلق آیتوں کا ہی انہوں نے آیتوں کی تلاوت کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی جانب سے جو بہیمۃ الانعام، گائے، اونٹ، بکرا، دمبا وغیرہ، اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو جو اللہ نے تم کو روزی کے طور پر دیا ہے۔ دوسری جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب پھر اس میں بھی ایک الگ ٹاپک ہو جائے گی کہ قربانی جو عبادت ہے، اس عبادت کو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کیے بغیر ادا کرنا ہے۔ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، بکرا خریدنے جاؤ تو اس کی ویڈیوگرافی ہو جاتی ہے، بکرا لاؤ اس کو چارہ ڈالو تو ویڈیوگرافی ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پر اسٹیٹس پر رکھا جاتا ہے، اتنے ہزار کا بکرا خریدا گیا، اتنی بڑی گائے خریدی گئی، اتنا بڑا جانور خریدا گیا، اس کو دلہن کی، پڑوسی ملک میں تو اور زیادہ ہی اوور کیا جاتا ہے، اس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، مختلف طریقے سے اس کے رنگ روپ بتائے جاتے ہیں۔
جو کہ در حقیقت عبادت نہیں بلکہ ایک دکھاوا اور ریاکاری اور سجاوٹ کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ قربانی عبادت ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اس آیت میں جو منکرین حدیث انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی عام مسلمانوں پر نہیں ہے، صرف حج میں جانے والے لوگوں پر ہے، یہ بڑی بنیاد اعتراض ہے، اس لیے کہ حج پہ جانے والے قربانی نہیں ہے ان کے لیے ہدی ہے، ان کے لیے قربانی نہیں بلکہ کیا ہے، ہدی اسے کہا جاتا ہے، قربانی نہیں کہا جاتا، ہدی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ اور ہدی کا جانور حج کرنے والے 3 طرح کے ہیں، ان میں سے 2 قسم کے لوگوں پر ہے، ایک قسم پر نہیں ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد والے پر وہ ہدی بھی نہیں ہے، تو پھر اب آپ کے اعتبار سے پھر قربانی یا ہدی کن لوگوں پر ہے؟ عام مسلمانوں پر نہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے دلائل، سب سے پہلی آیت تو یہ، ان صلاتی و نسکی، نسک جمع کا لفظ، ایک بار نہیں بار بار دی جانے والی قربانی، اور زندگی پوری، ایک نماز نہیں ہے، ایک قربانی نہیں ہے، پوری زندگی میں ادا کی جانے والی نمازیں، پوری زندگی میں دی جانے والی قربانیاں، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، قربانی معمولی کام نہیں ہے، صرف جانور پر چھری چلا دینا یہ لوگوں نے بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب ایک طویل واقعہ ہے، آپ نے شاید خطبات میں دروس میں سنا ہی ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنی اتنی بڑی آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حالانکہ ویسے تو بہت سے امتحانات وہ بچپن سے دیتے آ رہے تھے اور ہر امتحان میں سکسیس ہو رہے تھے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب عمر کا ایک ایسا مرحلہ 84 ایئرس، بالکل انسان کمزور ہو جاتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ بار بار اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد حکم ملتا ہے لے جاؤ انہیں، لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی مددگار، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ یہ عمر میں بیٹا ملا، وہ بیٹے کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اف تک نہیں آیا زبان پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی میں ایسی چیز رکھ دی تھی، اسی لیے تو ان کو پوری ایک جگہ اپنی جگہ ان کی امت قرار دیا گیا، وہ کبھی اپوزٹ سوچتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا اسلمت للہ رب العالمین، میں اللہ کے سامنے سرنڈر ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہوں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو قربانی کرتے وقت جو ہے نا دعا پڑھنے کی دعا سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، میں اپنے آپ کو پورے طرح اللہ کے حوالے کر دیا ایکسو ہو کر، اور اس کا میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اتنے چھوٹے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو، اس کی ماں کو، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کیسے ان کو کھانا پانی ملے گا، کون لا کر دے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں سوچا، گئے لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر بچہ جب چل پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، گود میں کھیلتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں اور بہت دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان سے وہ پیار، وہ محبت جو بچپن میں کیا جاتا ہے، وہ پیار و محبت نہیں ہوتا ہے۔ محبت ہوتی ہے لیکن وہ جو بچپن کا پیار ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے، اور وہ بھی ایک بار نہیں 3 مرتبہ خواب میں نظر آئے،
اور کہے اپنے بیٹے سے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب دیکھا ایسا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا کیسا ہے؟ بیٹا نے کہا ارے تمہاری عمر ہو گئی، الٹے سیدھے خواب آتے رہتے، تم کیا دیکھ لیے؟ کیا خواب دیکھ لیے تو پورا کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، بیٹا باپ سے قدم اور آگے. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر، بچانا کر دیجیے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کام کو پورا کر دیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. کیسی قربانی؟ کس لیے دی جا رہی ہے یہ قربانی؟ کیوں؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ بھئی میرا ایک وارث پیدا ہوا اتنی لمبی عمر کے بعد، اب میرے اس مشن کو کون آگے بڑھائے گا، میری وراثت کو کون آگے پہنچائے گا، میرا نام کیسے باقی رہے گا اگر میں اس کو ذبح کر دوں تو؟ نہیں سوچا. کیوں؟ دینے والا وہ، لینے والا وہ، اور جب وہ مانگ رہا ہے ذبح کر دو تو بس قربان کرنے کے لیے تیار. آپ سوچیں اگر یہ حکم قیامت تک کے لیے ہر انسان کو دیا جاتا کہ اپنے اپنی اولاد کو ذبح کر دو تو کتنے لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے آسان امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا ایک دمبے کے ذریعے سے، ایک بڑی عظیم قربانی کے ذریعے سے، اور اس کو قیامت تک آنے والے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار، ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا. کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ہمارے دین اسلام کا حصہ بعد میں بنا، پہلے ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. آج جو لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو دہریے ہیں، جو اسلام کے ہر چیز پر اعتراض کرنا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں، اور اس میں سے قربانی کے مسئلے پر جو رائٹس والے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں انیمل رائٹس کے نام پر کہ اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جانور کتنے مقامات پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں. اس کا کیا حساب ہے؟ اس کے بارے میں کبھی کوئی زبان نہیں کھولتا ہے. اور یہ اسلام کا نہیں، اسلام سے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا عمل. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے دین آئے، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، نصرانی کا ہو، ہر دین میں یہ سنت چلتی آ رہی ہے. عمل کا طریقہ شاید انہوں نے بدل لیا ہو، یا یہ کہ انہوں نے قربانی پر عمل نہ کیا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا. اور یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ تو وہ تو ایک پکے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اسے صرف مسلمانوں سے جوڑ کر مسلمانوں کو متہم کرنا، مسلمانوں کے اس سنت پر عمل کرنے کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل ناانصافی والی بات ہے، یہ بالکل ناانصافی والی بات ہے. اور پھر اس کے بعد قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا. آج عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے. کون سی نماز؟ عید کی نماز. پہلا کام عید کی نماز. اس کے بعد ہم اپنی قربانی، جانوروں کو نہر، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ہم جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے. من فعلہ، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہماری سنت کے مطابق اس نے عمل کیا. پہلا کام نماز، دوسرا کام قربانی، دوسرا کام قربانی.
دوسرے الفاظ میں جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی سنت کے مطابق نہیں ہوئی، بلکہ وہ قربانی ہی نہیں ہوئی، وہ ایک عام ذبیحہ ہوا، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے، لیکن وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی خود ایسا کسی نے کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ اپنے اس جانور کے بدلے میں فلیذبح مکانہ دوسرا جانور نماز کے بعد ذبح کرے، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تھا وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ قربانی کی اہمیت پر مختصر سی گفتگو کے بعد چونکہ مسائل کافی زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے تو میں سیدھے مسائل پر آتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من اراد ان یذبح یا جو قربانی کرنا چاہتا ہے یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، ایک اور حدیث میں فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کب تک؟ حتی یضحی، جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک۔ اب یہ پہلا مسئلہ ہے بال اور ناخن کاٹنے کا۔ قربانی کے سلسلے میں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل آرڈر دیا ہے، اسے سنت سمجھ کر کرنے والے کے لیے ثواب ہے، جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے گناہ ہے۔ میں کروں گا، مجھے کیا مطلب ہے، بال سے ناخن سے کیا مطلب ہے، میں کروں گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ عمدن نہیں کیا، بھول کر بال ناخن کاٹ لیا یا کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے، کوئی تکلیف کوئی بیماری کسی وجہ سے بال اور ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑے وہ کاٹ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، پہلا مسئلہ۔ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور یا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، تو کیا بال اور ناخن کاٹنے کے اس معاملے میں یا نہ کاٹنے کے اس معاملے میں گھر کا سرپرست، گھر کا ہیڈ آف دی فیملی ہی اس پر عمل کرے گا یا گھر کے سارے لوگ بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے؟ بعض علماء نے کہا بہتر یہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ بھی اس کے تابع ہو کر اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں، ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے بال اور ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کہ عید کی نماز کے بعد کاٹنا ہے یا قربانی کے بعد کاٹنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر، مطلب جب تک جانور ذبح نہیں ہوا تب تک بال ناخن نہیں کاٹے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا مطلب پرانے زمانے سے لوگوں میں یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جناب پورے بال سر کے منڈوا دو تو ہر بال کے بدلے قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور بعض لوگوں نے جانور کے بارے میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی کی اسپیشل فضیلت نہیں آئی، قربانی کی کوئی اسپیشل فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے موضوع روایات کا سہارا لیا ہے کہ جانور میں جتنے بال رہیں گے اتنے ایک ایک بال کے بدلے جو نا ثواب ملے گا اور وہ جانور جو نا پل صراط پر بھگا کے لے جائے گا۔ یہ سب موضوع اور من گھڑت ضعیف روایات ہے، اس کا صحیح روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو بات بال کاٹنے کی ہے، بال آپ چاہے کٹنگ کروائیں، ہیئر کٹنگ کروائیں یا بال آپ منڈوائیں، منڈوانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح کلین شیو بال کٹوانا مطلب ہے کہ پورا منڈوا دو تو قربانی اب پکی ہوئی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج میں جانے والوں کے لیے جب ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو بال کٹ کر سکتے ہیں یا پورے بال حلق کر سکتے ہیں، تو قربانی کے لیے بھی ضروری نہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات داڑھی کاٹنے والوں کو، داڑھی کاٹنے والے پریشان رہتے ہیں اس دن، یہ 10 دن بڑا بے چین ہوتے ہیں، تو یہ بال نہیں کاٹنا ہے تو داڑھی ٹیڑھی میڑھی ہوگی، بنانا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب یہ سنت پر عمل یہ 10 دن تو کسی طرح کر لیتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام داڑھی بناتے ہیں۔ سنت اپنانے 10 دن اپنا رہے تھے، اس سنت کے مطابق رک رہے تھے، پھر عید کے دن اس سنت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو کٹاتے ہیں اور پھر قربانی دینے جا رہے ہیں یا قربانی کرنے کے بعد کر رہے ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں، تو کتنی غلط بات ہوگی۔ تو اس سنت کی چکر میں دوسری سنت کی توہین بھی لوگ کرتے ہیں، اور وہ بھی عید کے دن، کتنے افسوس کی بات ہے۔
تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ کہ یہ قربانی کے سلسلے میں بال اور ناخن کا. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے قربانی کا حکم کیا ہے. کیا قربانی فرض عین ہے یا چند لوگوں نے کر دیا تو دوسروں کی طرف سے کافی ہے, جیسے بات آتی ہے فرض کفایہ ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے واجب, جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے, اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے. اب استطاعت کی بات اگر کریں تو استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد سونے کے نصاب سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں. سونے کا نصاب جو زکوٰۃ کے لیے رکھا گیا ہے, زکوٰۃ میں 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 2.5% اس کے اندر زکوٰۃ نکلتی ہے. تو وہ اگر کسی کے پاس ہو تو قربانی, ورنہ نہیں. یہ غلط بات ہے, یہ بات غلط ہے. قربانی کا نصاب اور سونے کا نصاب, زکوٰۃ کا نصاب, دونوں کا آپس میں کوئی ربط, کوئی کنیکشن نہیں ہے. پھر استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آدمی اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جانور خرید کر, حلال کمائی سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اتنا پیسہ ہو, وہ استطاعت ہے. اگر استطاعت 1 سے زیادہ جانوروں کو قربان کرنے کی استطاعت ہے تو وہ 1 سے زیادہ جانور ذبح کرے, جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے, انہوں نے بہت زیادہ جانور اللہ کے نام میں قربان کیے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ایک ہی پر اکتفا کر لے. ہاں, اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے, جیسے بہت سے لوگ ان دنوں میں سوال کرتے رہتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے جب ایک قربانی کافی ہے تو ایک گھر میں کئی لوگ کماتے ہیں, 4 بھائی ہے, 5 بھائی ہے, سب لوگ کما رہے ہیں, سب کے پاس ماشاءاللہ استطاعت ہے. کیا ایک قربانی کافی ہے؟ ایک گھر کی طرف سے قربانی کافی ہے, لیکن کمانے والے سب ہیں. اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ جوڑ دیتے ہیں لوگ کہ بھئی چولہا سب کا ایک ہے, چولہے کا قربانی سے کوئی کنیکشن نہیں, چولہے کا قربانی سے کوئی کنیکشن نہیں. چاہے چولہا الگ ہو, چاہے چولہا ایک ساتھ ہو, چاہے گھر کا فرد سفر پر ہو, چاہے گھر کا بندہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو, اس کی فیملی یہاں رہتی ہو, اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. گھر سے مراد ایک جگہ رہنے والے لوگ, ایک جگہ رہنے والوں. اب بات آئی حدیث میں کہ وہ پورے ایک گھر کی طرف سے کافی ہے. کافی کا مطلب قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سب کو استطاعت دی ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ اس استطاعت کے مطابق ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي, جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے فلا يقربن مصلانا, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. مطلب عید ہی نہ منائے. عیدگاہ نہ آئے کا مطلب کیا؟ اس کے لیے وہ عید کا دن نہیں ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود بخیلی سے کام لے رہا ہے. اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے, اس پر قربانی کرنا واجب ہے. جیسا کہ اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ ہر اس شخص پر تو واجب نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن جس کے پاس استطاعت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے, جیسے ہم نے کہا کہ الگ سے اسپیشل اس جانور کی یا اس کے بالوں کی یا اس کے کھال کی یا اس کی فی نفسی کوئی فضیلت نہیں ہے, البتہ خون بہانا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. اللہ کے پاس یوم النحر, یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے, جس دن قربانی کی جاتی ہے, اس دن جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ پسندیدہ, سب سے زیادہ فیوریٹ عمل, محبوب عمل اللہ کے پاس صرف اور صرف خون بہانا ہے. اللہ کے نام پر خون بہانا, من احراق الدم, یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اب ذبح اللہ کے نام پر کرنا, جیسا کہ آیت ابھی ہم نے کہا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام, ایک اور مقام پر فاذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام, یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چوپائے تمہیں دیے ہیں اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. افسوس ہے مسلمانوں پر, بعض مسلمانوں پر, یہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتا ہے.
عقیدے سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ ان کا نام لینا میں اس جگہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جن کا نام وہ لوگ لیتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو خاندانی چلتا ہوا آ رہا ہے یا برسوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ایسے کئی مسلمان ہیں جو بے شمار قربانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام پر نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، چاہے وہ عید کے دن ہو، چاہے عید کے علاوہ کسی اور موقع اور مناسبت سے کیا جانے والا عمل ہے۔ جانور کون سے ہونے چاہیے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ جانور کے سلسلے میں جس چیز کی کھلا وضاحت احادیث میں قرآن میں آ چکی ہے، اس کے باوجود اس کے سلسلے میں مزید تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں یا ایک اختلافی مسائل میں الجھ کر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کہا۔ بہیمۃ الانعام عربی زبان میں جو اس کی تفسیر کی گئی وہ چار قسم کے جانور ہیں، اس کے میل اور فیمیل ملا کر 8 ہوتے ہیں۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، اس کا جو نر ہے بیل، اور پھر اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، اور اس کی جو اس کی فیمیل، یہ کل ملا کر 8 ہوئے۔ اب مسئلہ جو ہندوستان میں کافی زمانے سے برسوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے۔ بھینس کی قربانی پر کئی کتابیں لکھی گئی، کئی فتاوے ہوئے، کئی مناظرے ہوئے، بہت سی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم میں مان کر علماء نے اسے گائے کی طرح قربانی کے لیے جائز قرار دیا، جو قربانی اس کی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بختی اونٹ وغیرہ ہے، اسی طرح وہ بھی اونٹ کی قسم میں مانا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی گائے کی قسم میں مانتے ہوئے اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا جو بھی ہو، اس کے ہر ایک کے لیے ایک اصول بتایا گیا۔ عمر کی تعیین تو اس اصول کے تحت آتی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور ہی ذبح کرو۔ آپ نے کہا لا تذبحوا، مت ذبح کرو مگر مسنہ جانور ہی ذبح کرو۔ اور جب مشکل پیش آ جائے، الا یعصر علیکم، تم پر مشکل ہو جائے، تم جو ہے نا اس کو نہ پا سکو، نہیں مل رہا ہے تم کو، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں مل رہا ہے، تب فتذبحوا جزعۃ من الضأن، دمبے کا جزع جو 1 سال مکمل کر چکا، جس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی۔ اب مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے شہر کی اگر ہم بات کریں تو معاف کرنا اگر کسی کو تکلیف ہو، شرعی مسئلہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے اسلام، آج کے لیے نہیں ہے یا کل ختم نہیں ہو جانے والا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں نئے تاجر وقتی طور پر پیسہ کمانے کے لیے اس فیلڈ میں اتر جاتے ہیں، جنہیں بکرا یا بکرے کی دم کا بھی جو ہے علم نہیں ہوتا ہے، بکرے کی دم کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، اس کے چارے کا علم نہیں ہوتا ہے، اس کی کسی چیز کا جو ہے ان کو جو ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی میں پیسے کمانا ہے، تھوڑا سا انویسٹمنٹ ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے، شارٹ ٹائم اور زیادہ فائدہ، اس کے لیے سب اتر جاتے ہیں، اور جو مویشی ہیں، دھنگر ہیں، ان سے جو ہے نا جانور ٹوکن اماؤنٹ پر لا لیتے ہیں اور لا کر کسی طرح بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے عمر میں کم ہو، چھوٹا ہو، کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، جیسا بھی ہو ڈھکیل دیتے ہیں، آفر میں لگاتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک فری، جوڑی 10,000 میں جوڑی، 12,000 میں جوڑی، اس طرح کہہ کر اپنے مال کو نکال لیتے ہیں۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ اس میں لوگ مسئلہ نہیں جانتے ہیں، لوگ پیسے دیکھتے ہیں اور سامنے والا اپنی زبان سے، اپنی چالاکی سے اپنے مال کو نکال کر نکل جاتا ہے۔ اس میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل آرڈر دیا ہے کہ مسنہ ہی ذبح کرو۔ اتنے بڑے شہر میں، پورے ورلڈ، پوری دنیا سے نہیں، کم سے کم پورے انڈیا سے، پورے اسٹیٹ سے، ہریانہ سے، پتہ نہیں کہاں سے یہاں بکرے پہنچتے ہیں۔ بات صرف اگر بکروں کی جائے تو الگ الگ اسٹیٹ سے، یہاں راجستھان سے، کہاں کے یہاں پر جو ہے پورے ماشاءاللہ جانور پہنچتے ہیں۔
اور ہم نے دیکھا ہے عید کے بعد جانور جو لائے جاتے ہیں واپس بھی کیے جاتے ہیں، وہ نہیں بکتے ہیں، وہ بیچارے اپنا مال واپس بھی لے جاتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو چھوٹے جانور ذبح کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کی جگہ 2 ذبح کر لیا، ہم نے ایک کی جگہ 2 ذبح کر لیا۔ کیا وہ قربانی ہوئی؟ کیا وہ قربانی قبول ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اور اصول کے مطابق نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسنہ۔ اب مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ میں جو 5 سال کمپلیٹ کر کے 6 سال میں چلا جائے۔ اب یہ بیچ والے لوگ، اور گائے اور بکرے کے اندر یہ ہے کہ 2 سال کمپلیٹ کر کے تیسرا سال جس کا شروع ہو جائے، جس کا تیسرا سال شروع ہو جائے، تیسرے سال میں وہ داخل ہو جائے۔ اب یہ بیچ والے لوگ جس کو بکرا یا بکرے کی دم نہیں معلوم ہے، اس کو بکرے کی ایج کا کیا پتا ہے، بکرا کتنے سال کا ہے، کتنے مہینے کا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہاں کیسے بیچا جاتا ہے؟ یہاں پر کمر پکڑ کے بتا دے، دیکھو گوشت اس میں 25 کلو نکلے گا، 35 کلو نکلے گا، 30 کلو نکلے گا۔ ہاں ران اٹھا کے بتا دیں، دیکھو کیسا تگڑا ہے، ران دیکھ رہے ہیں اس کی کیسی زبردست۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر یا ران دیکھنے کا حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت دیکھنے کا حکم دیا۔ مسنہ کہتے ہیں 2 دانت والا جانور۔ 2 دانت والا جانور سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں گے اچھا تگڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، کافی بھاری بھرکم ہے، مار رہا ہے، دیکھو کیسا زبردست ہے، بہت بھاری قیمت ہے اس کی، لیکن آپ اس کے دانت دیکھیے چھوٹے 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 رہیں گے۔ آپ بولیں گے یہ کیا بھائی اتنا بڑا جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ ارے مولانا کو نہیں پتا ہے، یہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، ایسا بولا ہے ہم سے لوگوں نے کہا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنہ کہا ہے، مسنہ وہ جانور جس کے سامنے کے نیچے والے 2 دانت جا کر دودھ کے جا کر اصلی دانت آ جائے۔ پورے دانتوں میں ہم دیکھیں اپنے انسانوں کے دانت، مرد ہو یا عورت ہو، اوپر کے 2 دانت عموماً میجورٹی اکثر لوگوں کے اوپر کے 2 دانت سائز میں بڑے ہوتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں بچوں کے وہ سائز میں نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے جب دودھ کے دانت ہوتے ہیں سیم رہتے ہیں، اسی طرح جانور کے دودھ کے دانت سیم سائز میں ہوتے ہیں۔ جب وہ 2 دانت جا کر بڑے دانت آتے ہیں، اصلی دانت ہیں، وہ دانت دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسنہ جانور ہے جس کے 2 نچلے والے دانت، نچلے والے 2 دانت کا سائز بالکل باقیہ دانتوں سے الگ ہو۔ آپ دیکھیں گے بعض جانور لوگ بتاتے ہیں اس وقت سب بڑے بڑے دانت، سب سیم سائز، ہاں کسی کا 2 سال ہونے کے باوجود بھی وہ دانت آپ کو سائز ایک جیسا لگے گا الا ماشاءاللہ، لیکن اکثر آپ میجورٹی اچھی طریقے سے پہچانے جا سکتے ہیں، معروف ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو ان کے 2 دانت علانیہ نظر آتے ہیں۔ تو دانت دیکھنا ہے جس کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائے۔ کن کن میں؟ اونٹ، گائے، بکرا۔ اس کے لیے عمر کیا ہے؟ اونٹ میں 5 سال کمپلیٹ ہو جائے، گائے اور بکرے میں، گائے کا نر جو ہے نا بیل میں بھی اور بکرے کا بکری کے اندر بھی، یہ 6 میں آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ جن کی عمر 2 سال کمپلیٹ ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ اب یہ بیچ کے بروکر آپ کو بتا ہی نہیں سکتے اس کی عمر، تو آپ کو عمر نہیں پوچھنا ہے، آپ کو سیدھا دیکھنا ہے دانت، دانت اس کے اصلی ہیں یا دودھ کے ہیں۔ اس کے بعد جو جزات من الزان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دمبا اگر ہے تو اس کا جزا کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے، جس کا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے، دوسرے سال میں داخل ہو جائے۔ لیکن اب یہاں پر کچھ فقہی مکاتب ہیں لوگوں کے اپنے اپنے، انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ 6 مہینے کا بھی چل جائے گا۔ جب عرب لوگ جزا کی تعریف 1 سال سے کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں نے اور شارٹ کر دیا تاکہ 6 میں چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے اور اسے عربی زبان میں، عربی اصطلاح میں جو اس کا معنی مانا جاتا ہے 1 سال کا ہونا چاہیے، تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر دمبا پوٹلا جسے ہم کہتے ہیں، پوٹلا عموماً جانور یہی زیادہ ذرا ہوتے ہیں، تو اس کے اندر 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے؟ عیوب کے اندر 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ کانا نہ، کانا کا مطلب ایک آنکھ اس کی چلی گئی ہے، صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قربانی نہیں آئے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی اس۔ اسی طرح والأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها العرجاء البين ضلعها والكثير التي لا تنقي۔ ایک تو کانا ہو گیا، دوسرا مریض جس کی بیماری ظاہر ہے، دکھ رہا ہے بیمار ہے،
نہیں اس کو لے کے چلے جائیں گے اگر آپ ہاسپٹل کو تو صحیح ہو جائے گا، میں دوا دے دوں گا، 2 دن میں اس کی دیکھ بھال کر لوں گا. نہیں، بیمار ہے آپ خریدو ہی مت. اور پھر اس کے بعد لنگڑا ہے، پیر ٹوٹ گیا، اب بھی اچھا تھا، گاڑی سے اتارتے پیر ٹوٹ گیا، چل جاتا، نہیں چلتا، چلا کے دیکھ لیں. اب عام طور پر ہوتا یہ کہ بکرے کے مندے لگے رہتے ہیں، لوگ صرف کمر دیکھتے ہیں، ران کا حصہ پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں، ہاں چلو رائٹ لے کے نکل جاؤ. ہاں پھر اس کے بعد آتا ہے مسئلہ کان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان بھی اچھی طرح دیکھ کر خریدو. کان اس کا نہ آڑے میں کٹا ہوا ہو نہ کھڑے میں کٹا ہوا ہو، ہر طریقے سے کان کو دیکھ کر لو. اب یہاں تو مصیبت کیا ہے، ہر پالنے والا یا ہر ایک جو نا مالک اس کا کیا کرتا ہے، نشانی کے طور پر، سمبل کے طور پر کانوں کو کاٹ دیتا ہے. اب وہ گول پن مار کر اس کو جو نا ہول کر دے یا کٹ کر دے، جس طریقے سے بھی کرے وہ عیب ہے. ارے نہیں یہ سمبل ہے، نشانی، تمہارے لیے نشانی ہے، ہماری قربانی نہیں ہوگی. نشانی تمہاری ہوگی لیکن قربانی ہماری نہیں ہوگی. نشانی تمہاری ہو سکتی ہے لیکن قربانی ہماری نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. تو کان دیکھ، ہاں جبکہ نشانی کے طور پر اور کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، جیسے آج کل تو پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، پینٹ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے بھی نشانی کے ذریعے سے اس کو نشان لگایا جا سکتا ہے. اس کا کان کاٹنا یا سینگ توڑنا یہ ضروری، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. اب سینگ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بعض جانور ایسے آتے ہیں جو فطری طور پر جن کے سینگ آتے ہی نہیں ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی سینگ اگ رہا ہے، نکل رہا ہے. اب اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، اب وہ خود سے توڑ لے، آپس میں دونوں جانور مار کر ٹکرا کر آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑ لیں یا سینگ توڑ لیں، تو وہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے اندر اس کو عیب مانا جائے گا. لنگڑا پن، اتنا لنگڑا کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ لنگڑ کر چل رہا ہے، تو وہ بھی عیب مانا جائے گا. ہاں خرید کر گھر لے چلے گئے، جانے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، خریدتے وقت پوری طرح دیکھ لی کوئی عیب نہیں تھا، جانے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا. اب اس کو اگر بدل سکتے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو اسے عام ذبیحہ سمجھ کر اس کو استعمال کر لیں، قربانی کے لیے کوئی اور جانور لا لیں. نہیں اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اسی کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ عذر معاف ہو سکتا ہے. چونکہ آپ جس سے خریدیں ہیں واپس اگر اس کے پاس لے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی اگر آپ یہ مجھے دے کر جاؤ گے تو پھر کوئی دوسرا شخص تو میرے پاس سے یہ جانور نہیں خرید سکتا ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو خریدنے کے بعد اگر کوئی عذر پیدا ہو جائے تو وہ عذر قابل قبول ہے، اس کے ذریعے سے قربانی ہو جائے گی. اسی طرح خصی کیا ہوا جانور، جو خاص طور پر جو نر ہوتے ہیں ان کی خصی کی جاتی ہے، تو خصی کر دینے سے وہ عیب شمار نہیں ہوگا، وہ معیوب جانور نہیں ہے. خصی کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. جانور کو موٹا کرنا، کھلانا پلانا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کننا نسمن الضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم لوگ اور مسلمان اپنے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، کھلا پلا کر انہیں موٹا کرنا یہ سنت ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، موٹا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو چارہ ڈالو تو فوٹو بناؤ، ویڈیو بناؤ، پھر اس کو اسٹیٹس پر لگاؤ، پھر اس کے لیے جو ہے نا مختلف طریقے سے بہت سی چیزیں آج کل آ گئی ہے، سجاوٹ، اس کو جو ہے نا بہت طریقے سے سجایا جاتا ہے. یہ سارے طریقے ریاکاری میں شامل ہوں گے. وقت کب شروع ہوگا؟ قربانی کا وقت. کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کا جانور اب مرنے کے قریب آ گیا، بیمار ہو گیا، عید کی نماز پڑھ کے آنے تک مسئلہ ہے، نہیں رک سکتا ہے، چلو ذبح کر لو، تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی نہیں ہوگی. عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، کہ جو نماز سے پہلے ذبح کر لے وہ اس کے لیے حلال ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہے. جو نماز کے بعد ذبح کرے گا وہ قربانی ہے اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا ہے. مسلمانوں کی سنت یعنی قربانی کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لیا ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ آج کل آیا ہے، نیا مسئلہ پیدا ہوا. وہ کیا ہے؟ اجتماعی قربانی. بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں. اب 7 لوگ شریک ہوں گے تو ایک آدمی پہلے وقت میں نماز پڑھ لے گا، دوسرا آدمی کسی دوسرے عیدگاہ میں جا کے بعد میں پڑھے گا. مان لو پہلا شخص 6:30 بجے 7 بجے نماز پڑھ لیا، دوسرا شخص 9 بجے کے عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھ لیا.
اب ان دونوں کا جانور ایک، یا 7 قسم کے لوگ، 7 لوگوں کا جانور ایک، اب قربانی کب کی جائے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ پچھلے زمانے میں سب کا عیدگاہ ایک ہوتا تھا، پورے گاؤں والوں کا عیدگاہ ایک ہی ہوتا تھا، عیدگاہ الگ الگ نہیں ہوتے تھے، سب ایک ہی عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے اور سب مل کر قربانی کر دیتے تھے۔ اب عیدگاہیں زیادہ ہو گئے، یا وقت بدل گیا، یا مسلک بھی بدل گیا۔ آگے بڑھ کر کہوں تو مسلک بدل گیا، یہ فقہ حنفی پہ چلتا ہے، وہ فقہ اس پہ چلتا ہے، یہ اس پہ چلتا ہے، وہ پہلے پڑھتا ہے، وہ عیدگاہ میں پڑھتا ہے، وہ عیدگاہ میں نہیں پڑھتا ہے، یہ عیدگاہ میں پڑھتا ہے، لیکن سب نے ایک ہی آدمی کے پاس سے جانور میں نام لکھا دیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ایسی جگہ یا ایسے جانور میں ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ آپ کے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ الگ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت وہی ہو، جو وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہی وقت میں وہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو پھر ان کا انتظار کرنا پڑے، انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ضحى قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے جس نے قربانی کی۔ اب ایک شخص کی نماز ہوگی لیکن دوسرے کی نہیں ہوئی، اب دوسرا اعتراض کرے گا کہ بھائی میری قربانی نہیں ہوگی، تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں۔ انتظار کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ نماز پڑھیں، تاکہ کسی کو دوسرے سے اعتراض نہ ہو، ایک کو دوسرے سے اعتراض نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ اس اجتماعی قربانی کا جو آج کے زمانے میں عام ہو گیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ نام لکھا دیے، چھوٹے بڑے سارے جانور ذبح کر دیے، نام آپ کو پہنچ جائے گا گوشت، نام لکھا دو، ایڈریس لکھا دو، آپ کے گھر پہ گوشت آ جائے گا، 6 کلو 7 کلو کلو کے حساب سے جو نا گوشت کے پیکٹس بنا دیے، پہنچا دیے، پورا گوشت ایک جگہ کر دیے، اس میں کا اس میں، اس میں کا اس میں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ قربانی جس کے نام سے جس جانور میں ہوئی ہے اسی جانور کا گوشت اسے پہنچنا چاہیے۔ ارے بھائی تم کو کیا مطلب ہے، تمہارے نام کا جانور ذبح ہو گیا خلاص، تمہیں کیا مطلب ہے گوشت کون سا بھی آئے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، ہاں، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کے ذبح کیے ہوئے جانور سے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے۔ اب آدمی کو جو نا اس کے جانور کا گوشت پتہ ہی نہیں ہے اس میں کون سا ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ تو صرف بڑے جانور نہیں، چھوٹے جانوروں میں بھی ہونے لگا ہے، چھوٹے جانوروں میں بھی ہونے لگا ہے۔ جانور آپ پورے نام لکھا دیے، بس بھائی ایک کے بعد ایک جانور کٹتا جا رہا ہے، کس کا جانور کون سا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس نے تھیلے میں گوشت پیک کیا، لو بھائی یہ آپ کا جانور ہے، وہ اس کا ہے ہی نہیں، کیا پتہ ہے یہ اس کا جانور ذبح ہوا کہ نہیں، یہ کیا پتہ ہے۔ تو ایسے نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان میں احتیاط کرنا چاہیے، اور ذبح کرنے سے پہلے اگر خود ذبح کر لیں تو بہت افضل ہے، بہت افضل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے گھر پر اگر ممکن ہو، اگر سہولیات ہوں تو بہتر ہے، سہولیات نہ ہوں تو جہاں آپ جس کے پاس کٹا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ صحابہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو اپنے گھر کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے تک بھی ذبح کرواتے تھے۔ تو خود ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت کے کچھ آداب ہیں، جیسے کہ چھری کو تیز کر لینا ہے، ہاں لیکن جانور کے سامنے نہیں کرنا ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے۔ ذبح کرتے وقت اسے لیفٹ اس پہ جو نا سلانا ہے اس کے اوپر، اور اوپر ایک پیر رکھ کر سیدھے ہاتھ سے اس پر جو نا بسم اللہ اللہ اکبر، دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ سب سے افضل، سب سے آسان، اور نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن نام لینے میں قباحت نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اور کوئی بڑھ کر پڑھنا چاہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، اور بڑھ کر پڑھنا چاہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، اپنا اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے اللہم تقبل منی، پورے گھر والے بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے، انی وعن اہلی بیتی، میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ آپ اردو میں کر لیں کوئی عرض نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، کافی ہے۔ نام لینا بھی سب کا ضروری نہیں ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی
ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض دعائیں لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں، قل ان صلاتی و نسکی والی آیت پڑھ لیتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی والی آیت پڑھ لیتے ہیں، جو کہ اس کے مقابل میں اگرچہ کہ بعض علماء نے جیسے کہ شعیب الارناؤط وغیرہ نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا انی وجہت والی آیت کو بطور دعا پڑھنے کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من کہہ کر، خود کی طرف سے اگر کہہ رہے ہیں تو منی، یا کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو من کہہ کر نام لے لینا بہتر ہے۔ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور افضل یہ ہے کہ اس کے آپ 3 حصے بنائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا۔ ایک اور قرآن کی آیت جو فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ اور پہلے زمانے میں جب اسلام میں قربانی کا عمل شروع ہوا تو بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بہت کم لوگوں کے پاس اتنی استطاعت تھی۔ بعد میں مال آتا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کو اسٹور نہیں کرنا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، تو اب یہ ہو گیا لوگ صرف اسٹور کرنا ہی چاہتے ہیں، کھلانا نہیں چاہتے ہیں۔ حدیث میں آیا کلوا وادخروا، جہاں کہا گیا اطعموا کا مطلب ہے کھلاؤ۔ اب کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا گوشت دیا جائے جو کھانے کے قابل نہیں، ایسا گوشت دیا جائے جو کھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو کھلانا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کئی ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جو گوشت تو لے جاتے ہیں لیکن وہ پکانے کے ان کے پاس اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں، وہ پکا نہیں سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ آپ انہیں چاہے گوشت دیں، چاہے پکا کر اپنے پکوان سے، چاہے آپ جو بھی ڈش بنائیں اس میں سے ہی آپ انہیں کچھ دے دیں، تاکہ عید کے دن انہیں بھی کچھ اچھا کھانے کو مل جائے، وہ کسی کے پاس محتاج نہ بن جائیں۔ قربانی کی کھال کے سلسلے میں اس کا صدقہ کر دینا بہتر ہے، اسے قصاب کو بطور اجرت کے دینا مناسب نہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو یہ بڑا مسئلہ ختم ہی ہو چکا، چونکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ گھٹ گئی، لوگ اسے لے جا کر ڈسٹ بین کے ہی حوالے کر رہے ہیں۔ اور قربانی کے سلسلے میں جو ایک امت کے درمیان اختلافی مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن ہے، 3 دن ہے یا 4 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو تمام مسلک والے مانتے ہیں کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ 3 دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایام التشریق ذبح، پورے کے پورے ایام تشریق ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام التشریق ایام اکل و شرب، بلکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو عید کا دن جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یوم النحر و 3 ایام بعدہ، عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن، یہ 4 دن قربانی کرنے کے ہیں، ان 4 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں نے 3 دن کو ہی مناسب سمجھا اور اس پہ بڑے اختلافات، ڈیبیٹس، مناظرے، ہاں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیاں، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائی ہے اس سنت پر عمل کریں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے، دوسرا مسئلہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ 2 مسئلے امت کے درمیان بڑے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ میت کی طرف سے قربانی، میت جو لوگ وفات پا چکے، مر گئے، اس سلسلے میں سیدھی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور کئی صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ پہلے نمبر پر، کتنے صحابہ انتقال کر گئے، کتنی صحابیات انتقال کر گئی، کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے قربانی کرنے کا نہ خود کیا ہے، نہ ہی کسی کو، ان کے گھر والوں کو، دوسرے صحابہ کو کسی کو حکم دیا کہ تم ان کی طرف سے قربانی کرو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملے گی، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اگر کرنا ہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قربانی نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے دوسرے الفاظ میں 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی میں ان کی نیت کر لیں، جتنے لوگ گھر میں زندہ ہیں، جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، سب کی نیت کر لیں،
سب کی نیت انا اہلی بیتی، میرے پورے گھر والوں میں جو زندہ ہیں جو وفات پا گئے، اللہ ان کو بھی ثواب پہنچا دے، آپ کو بھی ثواب دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے پر قادر ہے۔ تیسری چیز، اگر واقعی کرنا ہے تو صدقہ کریں، قربانی نہیں بلکہ صدقہ کریں۔ وہ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ اسے آپ اسٹور نہیں کر سکتے، پورے کا پورا دے دینا ہے۔ نانا نانی کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، فلاں کی طرف سے قربانیاں 10 بکرے کٹے، 10 میں سے 8 فریج میں چلے گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ پورے کا پورا اسے صدقہ کر دیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے آپ۔ صدقے کا مطلب بانٹ دینا ہے، پھر آپ اسے کھائیں گے تو صدقہ کر کے چاٹنے میں شمار ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جس کی علماء نے اجازت دی ہے وہ کیا ہے؟ اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے تو ان کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کی وصیت، اور وصیت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ انہوں نے اس کے لیے کچھ مال چھوڑا ہو تو اس میں سے کی جائے، اگر ان کا مال ہے۔ نہیں بھائی وہ ہمارے باپ تھے، ہمیں مال دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کی طرف سے ان کی وصیت کو پورا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وصیت کو پورا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں حضرت علی کی طرف سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 دمبے ذبح کرتے تھے، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو علماء نے کہا کہ وہ صرف اور صرف چونکہ اس کے اندر وصیت کے الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی نے انہیں وصیت کیا تھا، وہ اگرچہ کہ ضعیف ہے، اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو وصیت کے حد تک درست ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کی ہوگی تو انہوں نے کیا ہوگا، اگر صحیح ہے، اگر حدیث صحیح ہے، ورنہ تو حدیث ضعیف ہی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 100 سال تک، 100 سال میں 100 مرتبہ آئی، 100 سال میں 100 مرتبہ عید الاضحیٰ آئی۔ کسی ایک صاحب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ان 1 لاکھ میں سے یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھوڑ کر کوئی اور ثبوت نہیں ملتا، کوئی اور ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا کہ جب بھی میرا نام آئے مجھ پر درود بھیجو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جانور ذبح کرو، قربانی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اس کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے امت کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے وہ حقدار بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا کوئی عمل نہیں بتایا کہ آپ ان کی طرف سے ادا کریں، جیسا کہ قربانی کے مسئلے میں لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اہمیت دے رکھی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے پوری دین کے آدھے حصے کو صفائی سے جوڑا۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان۔ عید کا دن ہمارا ہے، اور ہمارے عید کے دن ہماری صفائی کا اور ہماری گندگیوں کا مظاہرہ کھلم کھلا ہمارے گھروں کے سامنے، ہمارے سڑکوں میں، ہماری گلیوں میں، جس سے ہم خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی تکلیف آج کل ماشاءاللہ ہر طرح کے انتظامات ہو چکے ہیں، ڈسٹ بین بڑے بڑے کورس آ چکے ہیں، آپ پورا کچرا ایک جگہ کر کے اسے لے جا کر ڈسٹ بین کے حوالے کر سکتے ہیں، جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو بو نہ آئے۔ بلکہ خود آپ دیکھیں گے یہ مسجد سے گزرنے، یہاں آنے کے لیے راستے میں کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، عید کے دن یا عید کے بعد کے دنوں میں کتنی تکلیفیں اٹھا کر لوگ اسی مسجد کو آنے والے مصلیوں کی اگر بات کر لیں تو کتنی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں۔ تو ایسی گندگی کا مظاہرہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کا نام خراب نہ کریں۔ اسلام تو ہمیں ہمیشہ، ہر دن، ہر وقت صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، اور بالخصوص عید کے موقع پر کی جانے والے جو بھی ہمارے اعمال ہیں، چاہے قربانی ہو، چاہے حج میں جانے والے حج کر رہے ہوں، جتنے بھی جس کے بھی جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔